جنتی لوگ پوچھیں گے دوزخیوں سے انل مجرمین ما سلککم فی سقر، ارے دوزخیوں یہ تو بتاؤ کیا گناہ کیا تھا جو تم یہ آ گئے دوزخ کے اندر؟ تو وہ اپنے 4 گناہ گنوائیں گے. کتنے بھائی بولو؟ 4. تم بھی بولو بھائی، کتنے گناہ گنائیں گے؟ 4. نیت کرو اپن 4 گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. یہ 4 گناہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں. پہلا گناہ کیا گنوائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا نماز نہیں پڑھنا ہم کو دوزخ میں لے کر آیا. دوسرا گناہ گنوائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین اور غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. رشتہ داروں کو تو بہت کھلاتے تھے لیکن مسکین یتیم کو نہیں کھلاتے تھے. تیسرا گناہ گنوائیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق کرتے تھے، ٹھٹے کرتے تھے. چوتھا گناہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے. اب میں جو آپ کو قیامت کی باتیں بتا رہا ہوں نا بھائیوں، جو لوگ یقین نہیں کریں گے اس باتوں پر، مانیں گے نہیں، ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا. پھر وہ کہیں گے ہم قیامت کے دن کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ آمنے سامنے بنائی. اب جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ موت کو بلائے گا جنت اور دوزخ کے بیچ میں اور اس کو ذبح کر دے گا اور کہے گا جنتیوں دیکھ لو، دوزخیوں تم بھی دیکھ لو، موت کو خود موت آ چکی، اب کوئی نہیں مرے گا، بس موت ختم. اب کوئی نہیں مرے گا. جنتیوں کو تو بہت خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں. دوزخیوں کو بہت صدمہ ہوگا کہ یہ موت نہیں. اب کیا ہے بھائی، جنت میں تو سارے ایمان والے، بے ایمان کوئی نہیں جنت میں. دوزخ میں بغیر ایمان والے بھی ہیں اور ایمان والے بھی. دوزخ 2 قسم کے لوگ آ گئے، ایک تو وہ بغیر ایمان والے اور ایک وہ ایمان والے جن کی نیکیاں کم پڑ گئی، وہ بھی ادھر چلے گئے. پہلے جنت میں اعلان ہوگا اے جنتیوں تم تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکلنا نہیں ہے. یہ اعلان دوزخ میں نہیں ہوگا. دوزخ میں کیا ہوگا؟ پہلے بے ایمانوں کے بارے میں اعلان ہوگا، جو ایمان والے نہیں تھے، جن کے پاس جو مسلمان نہیں تھے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، بغیر ایمان کے جتنے بھی لوگ ہو، تم تو سب دوزخ میں رہو گے، تمہیں نکلنا نہیں آتا. اب بچ گئے وہ مسلمان جن کی نیکیاں کم بڑھ گئی تھی، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. مسلمان اگر دوزخ میں جائے گا تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، ایک دن اللہ پاک اس کو نکالے گا. تو ان کے لیے یہ اعلان نہیں ہوگا. ان کے لیے کیا ہوگا؟ تاریخ مقرر ہوگی، اس کو 5 منٹ جلنا ہے. میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 5 منٹ کتنے وہ تو اللہ جانتا ہے. 5 منٹ جلے گا، کوئی 5 گھنٹے جلے گا، کوئی 5 دن جلے گا، کسی کو 5 مہینے کے لیے ڈالا جائے گا، کسی کو 5 سال کے لیے، کسی کو 50 سال کے لیے، کسی کو 5000 سال کے لیے، کسی کو 5 لاکھ سال کے لیے، کسی کو 5 کروڑ سال کے لیے. وہ تو بھائی اللہ مقرر کرے گا تاریخ. مسلمانوں کی جن کی نیکیاں کم پڑ گئی وہ اپنی سزا بھگت کر جنت دوزخ سے نکلتے رہیں گے اور جنت میں جاتے رہیں گے. جو سزا پوری ہوگی نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے. لاکھوں کروڑوں سال کے بعد میں یہ سارا منظر میں آپ کو جو سنا رہا ہوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں جو اللہ نے کلمہ دیا ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کتنا قیمتی ہے. اب پتہ چلے گا آگے جو میں بات کروں گا اس سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے قیمتی، ہمارے پاس کتنی قیمتی دولت ہے کلمہ. لاکھوں کروڑوں سال کے بعد میں اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ دوزخ میں تلاش کرو، اگر تمہیں کوئی مسلمان ایسا نظر آئے جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دوزخ سے نکال دو. دوزخ ایمان والوں سے خالی کر دو. اب کوئی ایمان والا دوزخ میں نہیں رہنا چاہیے. تو فرشتے آئیں گے اور سب سے آخری مسلمانوں کو دوزخ سے نکالیں گے.
اب وہ ایک ہوگا یا 100 ہوں گے یا 1000 یا لاکھ، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب یہ کروڑوں سال دوزخ میں جلے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، کتنی عورتیں ہوں گی، کتنے مرد، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے بندے، اے میری بندی، کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اے اللہ کوئی نیکی نہیں۔ ارے کوئی ہوگی نیکی؟ اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی ہوتی تو ہم اتنے لمبے عرصے تک کیا دوزخ میں جلتے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میری بندی، واہ میرا بندہ، نیکی کر کے بھول گئے؟ میں نے قرآن میں کیا کہا تھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو میں قیامت کے دن تمہیں نیکی کو دکھاؤں گا۔ تمہاری ایک نیکی ہے میرے پاس؟ ہماری نیکی، میری نیکی؟ ہاں ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں اس کی نیکی نکالو، تو فرشتہ ایک کاغذ کا پرچہ لائے گا، اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھا تھا کیا ایک بار؟ تو یاد آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ ایک بار پڑھا تھا میں نے۔ وہ عورت کہے گی یا اللہ میں نے ایک بار یہ کلمہ پڑھا تھا، یاد آ گیا مجھے۔ وہ آدمی کہے گا اللہ میں نے ایک بار کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جانتے ہو اس کا کیا بھاؤ ہے میرے دربار میں؟ اس کی قیمت کیا ہے میرے یہاں؟ یا اللہ اگر قیمت جانتے تو ایک بار تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم کم نصیب ہیں کہ ہم نے کلمے کی قیمت کو نہیں جانا۔ نیت کرو بھائی اس کلمے کی قیمت جانیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہیں گے اللہ پاک اگر ہم قیمت جانتے تو ایک مرتبہ تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم قیمت نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر دیکھو کیا ہے، تو ادھر تو جنت نظر آئے گی جہاں سونے کے بنگلے، چاندی کے بنگلے، نہریں چل رہی، نوکر چاکر غلمان، چمکتی ہوئی جنت۔ کیا ہے وہ؟ کہ اللہ پاک یہ تو کوئی نبی کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میرے بھولے بندے، یہ نبی کی جنت نہیں ہے، نبیوں کی جنت تو بہت آگے اور تمہیں نظر ہی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جنت تو اس کے لیے ہے جس نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے لیے جاؤ ابھی جنت میں چلے جاتے، بڑی جنت ہے۔ تب پتہ چلے گا یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت پتہ چلا ہوا کیا کام آیا، لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے۔ اس لیے بھائی اللہ ہمیں اپنے کلمے کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ آخری مسلمان دوزخ سے نکل کر جنت میں جا رہے ہوں گے تو اب جو وہ اندر پڑے ہوں گے نا بغیر ایمان والے، وہ کہیں گے، اب وہ بولیں گے، جو وہ بولیں گے وہ قرآن کے 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا کہیں گے وہ؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج ہمیں نکلنا تو ہوتا دوزخ سے، ہم تو نکل ہی نہیں سکتے دوزخ سے، یہ مسلمان سب نکل گئے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی دوزخ سے نکلتے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے۔ میری بہنوں اللہ کے واسطے قدر کرو، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے قدر کرو۔ قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ مسجد اللہ نے آپ کے یہاں بنوا دی ہے، اس کو آباد کرو، آباد کرو۔ آپ دور دراز کام پر گئے ہوئے ہو، جب تو مجبوری ہے وہیں پڑھو، لیکن فجر کی نماز میں تو یہاں ہوتے ہو، عشاء میں تو یہاں ہوتے ہو، دو نمازوں میں تو آ سکتے ہو، اور بہت سے تو گھروں میں ہی رہتے، دن میں بھی نماز پڑھو، عورتیں گھروں میں نماز پڑھے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا اس کی قدر دانی یہ ہے، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، جھوٹ نہیں بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ستائیں نہیں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بہن بھائیوں کی عزت کرو۔ ہمارے گھر میں جو بہو آئی ہے اس کو گھر کی رانی بنا کے رکھو، اس کی عزت کرو،
اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اس کو ماں باپ کی یاد ہی نہ آئے، وہ کہ میرے ماں باپ تو یہاں موجود ہیں، یہ میری ساس تو میری ماں ہے، یہ میرے سسر تو میرے باپ کی طرح ہیں۔ جس گھر میں ساس اور سسر بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں، اور جس گھر میں بہویں اپنی ساس اور سسر کو ماں باپ سمجھتی ہیں، ان کے گھر جنت بن جاتے ہیں، ان کے گھر میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ بہو کی ذرا ذرا سی غلطی پر پکڑ، اولبا، اس کے ماں باپ کو کہنا، ماں باپ کو تانا، تو بھائی گھر دوزخ بن جاتا ہے۔ کلمے کی قدردانی یہ ہے، نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کی عزت کرو، بہن بھائیوں کی عزت کرو، نماز پابندی سے پڑھو، رمضان آ جائے روزے رکھو۔ اللہ نے جو دولت دی ہے، سونا چاندی یا جو بھی ہمارے پاس ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے، حج کر سکتے ہو، حج کرو، غریبوں کو یاد رکھو، سالن پکاؤ، تھوڑا سا پڑوسی کے گھر بھیج دو، تھوڑا غریب کے گھر بھیج دو، یہ کلمے کی قدردانی ہے۔ اور کیا کرو؟ اور یہ کرو کہ اس ایمان کو اتنا پکا کر لو کہ جب ہمارے مرنے کا وقت آئے تو ہماری زبان کا آخری بول ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے ساتھ جان نکل جائے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں گڑبڑ ہے تو مرتے وقت لوگ تو کلمہ یاد دلائیں گے، مرنے والے کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کے جو غلط کام ہیں وہ ہمیں کلمہ پڑھنے سے روک دیں گے۔ ایک واقعہ سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ موت کے وقت کلمہ زبان پر کیوں نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، علقمہ ان کا نام تھا، بیوی پاس بیٹھی تھی۔ بیوی نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر مر رہے ہیں تو وہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو بے ہوش پڑے تھے، ہوش ہی نہیں تھا۔ اب وہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کان کے پاس ہوش آیا، آنکھیں کھولی، کیا کر رہی ہے تو؟ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ کیوں؟ میں آپ کو کلمہ یاد دلا رہی ہوں۔ کہا مجھے کلمہ یاد ہے۔ تو کلمہ یاد ہے تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے میرا تالا لگ گیا ہے، میرے گلے میں تالا لگ گیا ہے، کلمہ زبان پر آتا نہیں ہے، یاد تو ہے مجھے لیکن زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ عورت گھبرا گئی اور سیدھی اٹھ کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی روتی ہوئی، یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک مصیبت آ گئی ہے۔ کیا مصیبت آ گئی؟ یا رسول اللہ میرے شوہر علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کہا نہیں۔ ہمارے نبی گھبرا گئے، کہاں ہے؟ یا رسول اللہ گھر ہے۔ آپ ایک دم اٹھ کے روانہ ہو گئے اور بہت تیزی سے وہاں پہنچ گئے۔ پیچھے پیچھے وہ بہو بھی آ گئی، علقمہ کی عورت۔ حضور جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو سر کی طرف بیٹھتے اور ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اور پھر بات کرتے تھے۔ تو یہ تو بے ہوش پڑے تھے۔ اب حضور ان کے سر کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور ماتھے پر ہاتھ پھیر کے کہا علقمہ، او علقمہ، اب تو بے ہوش پڑے تھے، علقمہ، او علقمہ، آنکھیں کھولی، یا رسول اللہ علقمہ کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، میری یہ بیوی مجھے بہت دیر سے کلمہ یاد دلا رہی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یا رسول اللہ تالا دل میں لگ گیا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی سمجھ گئے اس نے گڑبڑ کر دی۔ کیا کر دی بولو؟ ہماری کتنی گڑبڑ ہے بھائی؟ یہ ہماری گڑبڑ ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روک دے گی۔ نیت کرو سب گڑبڑوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگیں گے اور گڑبڑ چھوڑیں گے، ورنہ یہ گڑبڑ دولت تو بڑھا دے گی، کلمہ پڑھنے سے روک دے گی۔ ہمارے نبی سمجھ گئے اس نے گڑبڑ کر دی۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ رسول اللہ وہ تو میرے سے الگ رہتی ہے، ناراض ہو کر۔
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کو ناراض کر کے ماں باپ سے الگ رہتے ہیں. مکان چھوٹا پڑ جائے راضی خوشی ماں باپ الگ کرے وہ نہیں گناہ, وہ گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھ جائے اور ماں باپ بیٹے کو نکال دیں, یہ بہت خطرناک بات ہے. کہا یا رسول اللہ تو میرے سے ناراض ہو کر الگ مکان میں رہتی ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا, اے علقمہ کی ماں, مجھے تیرے سے بہت ضروری کام ہے, تو آ رہی ہے کہ میں ہوں تیرے پاس؟ جب اس کے پاس پیغام گیا تو کہا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ کہا تیرے بیٹے کے پاس بیٹے, جس بیٹے سے تو ناراض ہو کر الگ رہتی ہے وہ تیرے بیٹے کے پاس اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگی میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو میں بلاؤں, میں ہی جاتی ہوں, کوئی بات نہیں. ابھی آ گئی. اب یہ آئی تو کیا منظر ہے؟ بیٹا علقمہ لبے دم پڑے ہیں, بیٹے کی بہو قدموں میں بیٹھی ہے اور حضور سر کی طرف بیٹھے ہیں. بڑھی آ گئی. آپ نے فرمایا او علقمہ کی ماں, کہ تیرا بیٹا کیسا آدمی ہے؟ یا رسول اللہ یہ نمازی ہے, تہجد گزار ہے, روزے بھی بہت رکھتا ہے. نہیں نہیں نہیں, میں نماز کو نہیں پوچھتا ہوں, تیرے حق میں تیرا بیٹا کیسا یہ بتا. بڑھیا روئے, بولا ہی نہیں جائے. بول یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے حق میں اچھا نہیں ہے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس زبان کا بدتمیز ہے, یہ جب بولتا ہے تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو میرے بیٹے کی بہو بیٹی ہے یا رسول اللہ یہ دونوں مل کر میرے سے لڑتے ہیں, اور جب یہ لڑتے ہیں اور یہ میرا بیٹا جب بیوی کی حمایت کرتا ہے اس کی بھیڑ بولتا ہے, میرا بہت دل دکھتا ہے, میں اس بیٹے سے بہت دکھی ہوں. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا مر رہا ہے, اسے معاف کر دے. یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی, میرا بہت دل دکھی ہے. آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرے گی؟ نہیں یا رسول اللہ معاف نہیں کروں. تو آپ نے فرمایا بھائی آگ لگاؤ اور علقمہ کو آگ میں ڈالو. حضور نے کبھی کسی کو جلایا نہیں بھائی, نہ ان کو جلانا چاہتے تھے. وہ تو ان کی ماں کو ڈرا کر حضور معاف کرانا چاہتے تھے کہ ماں معاف کر دے, ماں باپ معاف کر دے تو پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا آگ لگاؤ. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو, میرے بیٹے کو بلاؤ گے, آپ جلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا تیری ناراضگی پر مر رہا ہے, سیدھا دوزخ میں جا رہا ہے, میں اس کو جلا دوں گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, پھر یہ دوزخ میں نہیں جلے گا. اب تو دیکھ لیں, 3 آپشن ہیں, 3 راستے ہیں. یا تو دوزخ میں جلنے دیں, مر رہا ہے تیرا بیٹا سیدھا دوزخ میں جا رہا ہے, یا پھر مجھے جلانے دیں, اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور اگر تو چاہتی ہے بچانا آگ سے تو تیرے ہاتھ میں ہے, تو دوزخ سے بھی بچا سکتی ہے اور دنیا کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے. اسے معاف کر دے. تو معاف کر دے گی تو مجھے بھی جلانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بھی نہیں جلائے گا, قصوروار تیرا ہے. تو معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا. ماں تو بھائی ماں ہوتی ہے. کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں. اس نے کہا معاف کرتی ہوں, اور وہ تالا کھل گیا اور ان کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسی کے ساتھ جان نکل گئی. پھر حضور نے نلایا, کفن پہنایا, جماعت جنازہ پڑھی, دفن کیا. قبرستان سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو, جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پر جنت حرام ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پر فرشتوں کی لعنت ہو. جو ماں باپ کا دل دکھائے اس پر میری لعنت ہو. آپ سب نیت کرو جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کریں گے انشاءاللہ. جن کے مر گئے ہیں وہ دعا کرو, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. جن کے زندہ ہیں وہ خدمت کرو. جن کی ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے, رات کو سونے سے پہلے اس کے پاس بیٹھ جاؤ, پاؤں دباؤ, اس کی دعا لگ گئی تمہیں, ماں باپ کی دعا لگ گئی, تم ساری زندگی چمکو گے, ہرے ہو جاؤ گے. ماں باپ کی جس نے دعا لے لی وہ چمک جاتے ہیں. نیت کرو سب ماں باپ کی دعا لیں گے انشاءاللہ. میرا بیان سننے کے لیے بہت لوگ چاہتے ہیں کہ شکیل بیان کرے, ہزاروں کا مجمع چاہتا ہے کہ تم بیان کرو, دھیان سے سنتے ہیں. میرے پاس کیا ہے, میرے پاس اتنا علم بھی نہیں, میں عالم نہیں ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, میں قرآن کا حافظ ضرور ہوں لیکن عالم نہیں ہوں. لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں
بیان سن کر کہتے آپ کون سے مدرسے سے پڑھے ہو؟ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں کسی مدرسے میں، آپ عالم نہیں ہو، ایسا بیان کیسے کرتا ہوں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو میں بیان کرتا ہوں اور تم دھیان سے سن رہے ہو اور تمہارے دل جو نرم ہو رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا کہ آپ تم بیان کرتے ہو ہمارا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، ہمیں رونا آتا ہے، تم بیان کیا کرو، ہمیں سنایا کرو، تم ایسے کیسے کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں میں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، جب تک میں اپنی ماں کے پاؤں نہیں دباتا تھا میری ماں کو نیند نہیں آتی تھی، میری ماں مجھے یوں کہا کرتی تھی کہ شکیل تو کیا پتا میرے پاؤں کیسے دباتا ہے کہ مجھے تیرے پاؤں دبانے سے نیند آ جاتی ہے، جب تو جماعت میں چلا جاتا ہے مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں کہ میرا شکیل کب آئے گا، پگ دبائے گا، رات کو جب تک میں پاؤں نہیں دباؤں نیند نہیں آتی تھی، مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی جب تک اپنے ماں کے پاؤں نہیں دباؤں۔ اس سفید گاڑی کو آئی سی وارڈ کے اندر مرنے سے ایک دن پہلے بوسا دیا میری ماں نے، بڑھاپے میں کوئی بوسا دیتا ہے کسی بوڑھے کو، مجھے بوسا دیا میری ماں نے اور دعا دی مجھے، یہ ماں کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا لو بھائیوں، نیت کرو ماں باپ کی دعا لیں گے انشاءاللہ۔ کلمے کی قدردانی یہ ہے ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور اچھے کام کریں، ماں باپ کا دل خوش کریں، بہن بھائیوں کا دل خوش کریں اور بچوں کے اوپر شفقت اور مہربانی کریں۔ بھائی سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اس کے لیے ایک بات کی تو سب نیت کر لو، جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں اور جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، آج سے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے بھائی نماز انشاءاللہ؟ مرد مسجد میں آگے پڑھو، عورتیں گھر میں پڑھیں، آپ دور گئے ہوئے تو دور میں ہی نماز ادا کرو، یہاں ہو تو مسجد میں آگے پڑھو، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے، سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کے کام میں حصہ لیتے رہو، جماعت کے کام میں حصہ لیتے رہو گے تو آپ کو یہ سب باتوں کی فکر آتی رہے گی، اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، جماعتیں جاتی رہتی ہیں، کل ایک جماعت جا رہی ہے 3 دن کی، کسی کا ارادہ ہو تو نام لکھواؤ۔ کچھ دنوں کے بعد میں مسجد کی اپنے سندھی نگر ڈھانی کے اندر قاری بشیر صاحب کے مدرسے میں جامعہ میں جوڑ رکھا ہوا ہے، وہاں تشریف لاؤ، جماعتوں میں نکلو، کل کسی کا ارادہ ہو تو نام لکھواؤ، ہے بھائی کسی کا ارادہ؟ بولو بھائی کل کسی کا ارادہ ہو تو بولو بھائی 3 دن کی جماعت جا رہی کل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے صاحبزادے کو بھیجو نا، بچوں کو بھیجو کل، کسی کا ارادہ تو بولو بھائی، 3 دن نہیں تو جتنے دن آپ لگا سکو ہماری جماعت کے ساتھ لگا دو، جماعت ہے ہماری۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک دن کے لیے ارادہ کرے کسی جماعت کے ساتھ جڑ جائے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 3 دن کی تو مستقل جماعت نکلتی ہے، کوئی کا ارادہ ہو تو بتاؤ بھائی۔ اچھا نیت کرتے ہو پھر جائیں گے انشاءاللہ، اتنا تو کرو بھائی، اتنی نیت تو کرو انشاءاللہ تو کرو، اللہ دعا مانگو کہ اللہ پاک ہمیں بھی کبھی جماعت میں جانے کی توفیق دے، اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ، جب اللہ توفیق دے دے گا جب تو جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دعا کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو جان کر کے انہیں بھی معاف کر دے، جو انجان سے بھول گئے انہیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے استاد کو بھی معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو معاف کر دے، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، جو انتقال کر چکے انہیں بھی معاف کر دے، جو زندہ انہیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ جتنے ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں یا بچے بیمار ہیں، اے اللہ سب کو تندرستی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتروا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور تندرست اولاد دے دے. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے. جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں اور لڑکے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی شادی کا غیب سے انتظام کر دے. اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہے انہیں مکان نصیب فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ جن جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا جو دعاؤں کی ہم سے امید رکھتے ہیں یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے